یہ ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک یہاں کی عورت ترقی نہیں کرے گی. جتنے میں نے یوٹیوبر دیکھے ہیں نا وہ پوچھتے ہیں کہ یہ میرا جسم میری مرضی. ان کے وہ لباس پہ دیکھتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ عورت سماجی, سیاسی اور معاشی حوالے سے اس کا استحصال ہوتا ہے. یہ جتنا مارچ ہے اس میں جتنی خواتین ہیں, ظاہر ہے ہر ایک کا سوچنے کا اپنا ایک انداز ہے. کچھ اگر خواتین اس طرح کے بینر لے کے آئی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا جو مین کاز ہے وہ پیچھے چھوڑ دیں. عورت کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ تو چپ کر جا, تجھے کوئی حق نہیں بات کرنے کا. اس کے حق ہمیشہ چھین لیے جاتے ہیں. بیٹی کو کہا جاتا ہے کہ سائڈ پہ لگ کے کونے میں بیٹھ کے کھانا, آخر پہ کھانا. اگر آپ دیکھیں نا وہ جو عام مشہور کیا ہے آپ لوگوں نے کہ میرا جسم میری مرضی, اس کے پیچھے مسئلہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے مسئلہ یہ ہے کہ ایک بچی کو اس کی مرضی کے خلاف شادی کی جاتی ہے, اس لیے اس نے اس کا اظہار کر دیا. میرا جسم میری مرضی, اس کی وجوہات یہ تھی کہ اگر وہ پیریڈ میں ہے, وہ بیچاری نہیں اٹھ پا رہی, وہ تکلیف میں ہے, پھر بھی اس پہ تشدد کیا جاتا ہے. پھر بھی مرد کہتا ہے کہ بس میری ضرورت پوری کر. میں قانون سازی چاہتی ہوں کہ اس کے لیے سخت قانون, سخت آرڈیننس پاس کیا جائے. جو مرد زیادتی کرتا ہے اس کے لیے سخت قانون نافذ ہوگا. مرد کو پتہ لگے گا کہ نہیں یار میں یہ کرتے ڈروں کہ میرے اوپر اس کی کارروائی ہو جائے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ آپ 8 مارچ کو عورت مارچ کے اندر خواتین کے حقوق کے لیے آئے ہیں, تو آپ نے ایک سلوگن لکھا ہوا ہے اپنے اس پوسٹ کارڈ پہ, تو اس کا مطلب بتائیے گا کہ آپ کیوں آئے ہیں آج؟ عورت یہ لکھا ہوا, یہ پڑھیں ذرا, اسٹاپ وائلنس اگینسٹ ویمن, یعنی خواتین کے خلاف جو تشدد ہے اس کو روکا جائے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو عورت مارچ کے سلوگن ہیں, کچھ سلوگنز کی وجہ سے جو مین کاز ہے وہ انڈرمائن ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ سوچنے کا انداز ہے. جتنے میں نے یوٹیوبر دیکھے ہیں نا وہ پوچھتے ہیں کہ یہ میرا جسم میری مرضی. ان کے وہ لباس پہ دیکھتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ عورت سماجی, سیاسی اور معاشی حوالے سے اس کا استحصال ہوتا ہے. یہ جتنا مارچ ہے اس میں جتنی خواتین ہیں, ظاہر ہے ہر ایک کا سوچنے کا اپنا ایک انداز ہے. کچھ اگر خواتین اس طرح کے بینر لے کے آئی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا جو مین کاز ہے وہ پیچھے چھوڑ دیں. آپ نے بہت اچھی بات کی, آپ لوئر بھی ہیں. بالکل آپ نے اچھی بات کی. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں 4 مارشل لگے ہیں. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 4 مارشل آرمی نے لگائے ہیں, ہم یہ کہیں گے 4 مارشل 4 جنرلوں نے لگائے ہیں. اسی طرح ہی یہ جو سلوگن ہے اس کا تعلق اوور آل کاز سے نہیں ہے, یہ کچھ لوگوں کا اوپینین ہے, اس کی انٹرپریٹیشن بھی ان کی اپنی ہے. اچھا یہ جو آپ دیکھو نا, آپ نے جو اینگل دیا ہے یہ انفرادی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں نا وہ جو عام مشہور کیا ہے آپ لوگوں نے کہ میرا جسم میری مرضی, اس کے پیچھے مسئلہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے مسئلہ یہ ہے کہ ایک بچی کو اس کی مرضی کے خلاف شادی کی جاتی ہے, اس لیے اس نے اس کا اظہار کر دیا. ہم دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر جب ہم فیصلے کرتے ہیں, وہ معاشی ہو, وہ سماجی فیصلے ہوں, وہ بچوں کے فیصلے ہوں, کاروبار کے فیصلے ہوں, گھر کے فیصلے ہوں, ہم اپنی خواتین کو اس میں شامل نہیں کرتے. اگر ہم ان کو شامل کرنا شروع کر دیں, جب ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے نا کہ اس پولرائز سوسائٹی کو جب فیکٹس بتائے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ فیکٹس ہی جعلی ہیں. اب یہ جو پولرائزیشن ہے نا, مثال کے طور پر تھامس روٹر فاؤنڈیشن کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اس وقت 6ویں خواتین کے لیے 6واں ڈینجرس کنٹری ہے. اوور آل یہاں پہ مسئلے مسائل جب بھی انہیں بتایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا کہ ویسٹرن انٹرسٹ ہے یا فلانا انٹرسٹ ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے ایز اے پاکستانی کہ یہ ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک یہاں کی عورت ترقی نہیں کرے گی. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت. السلام علیکم. جس یہ ذرا دکھائیے گا بینر پہ کیا لکھا ہوا ہے, عورت کا جنس کی بنیاد پر استحصال ختم کیا جائے. آپ یہ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک فیمنزم کیا ہے؟ یہی ہے کہ عورت کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ تو چپ کر جا, تجھے کوئی حق نہیں بات کرنے کا. اس کے حق ہمیشہ چھین لیے جاتے ہیں. بیٹی کو کہا جاتا ہے کہ سائڈ پہ لگ کے کونے میں بیٹھ کے کھانا, آخر پہ کھانا. کیا وجہ اس کی؟ وہ انسان نہیں ہے, اسے بھوک برابر کی نہیں لگی ہوتی. ایسا کیوں ظلم کیا جاتا ہے؟ جیسا کہ ہم دیکھیں کہ جیسے آپ آئی ہیں, یہاں پر آئی ہیں, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جتنا بھی جو سوشل میڈیا ہے یا میڈیا ہے وہ کچھ سلوگنز کو ہٹ کرتا ہے. جیسا مثال کے طور پر پچھلے عورت مارچ کے اندر ہزاروں نعرے تھے, لیکن میرا جسم میری مرضی کا اس نعرے کو پکڑ کے ہم نے ایک ٹویسٹنگ نظر آئی میڈیا کے اوپر. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جس ملک کے اندر حلوہ لکھنے پہ خاتون کو
قتل کرنے کی کوششیں کی جائیں, وہاں پہ آپ اپنا میسج کو سمجھائیں گی کہ اصل میں فیمنزم کیا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فیمنزم کے جو اس کا کوز ہے وہ کچھ نعروں کے نیچے دب کے رہ گیا ہے. فرسٹ اس پہ آبجیکشن میری طرف سے یہ, میرا جسم میری مرضی, اس کی وجوہات یہ تھی کہ اگر وہ پیریڈ میں ہے, وہ بیچاری نہیں اٹھ پا رہی, وہ تکلیف میں ہے, پھر بھی اس پہ تشدد کیا جاتا ہے, پھر بھی مرد کہتا ہے کہ بس میری ضرورت پوری کر, یہ تو پھر نقصان ہے. آپ میریٹل ریپ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. بالکل 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 بالکل. خواتین کی مرضی کے بغیر ان کے ساتھ تعلق استوار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, ظلم کیا جاتا ہے ان کے اوپر, اور وہ نہیں سنتی تو اور مارا جاتا ہے اسے, تو یہ تو زیادتی ہے. میں یہ آپ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیسے کنونس کریں گی سوسائٹی کو کہ یہ ریئلٹی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں جو میڈیا ہے وہ اس طرح کی آرم ٹویسٹنگ کر رہا ہے کہ ان عورتوں کا جو عورت بلوچستان میں ہے, KPK میں ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے دور دور. میری تو ایک ہی پاکستان میں رہتے ہوئے ایک ہی میری آپ لوگوں سے التجا ہے کہ آپ بھی انسان, میں بھی انسان, عورت کو برابر حقوق دیا جائے, جبکہ اللہ کا فرمان بھی ہے کہ اس کو نازک ظرف سمجھ کر اس کی کیا کر, عزت کر, اور عورت بھی اس کے تابع رہے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ پہ سر چڑھ کے ناچے, لیکن اس پہ ظلم ہوتا ہے تو وہ باہر آتی ہے, خود کوئی نہیں آتا. مرد ظلم بند کر دے, عورت کبھی باہر نہیں آئے گی. آپ لاسٹ کوشچن بس مجھے یہ بتا دیں میڈم کہ کیسے انشور کیا جا سکتا ہے کہ وومن امپاورمنٹ کو یقینی بنایا جائے. آپ قانون سازی چاہتی ہیں, قانون کی امپلیمنٹیشن چاہتی ہیں, اسٹرکچرل ریفارم چاہتی ہیں, کیسے آپ اس موومنٹ کو مضبوط کریں گے؟ میں قانون سازی چاہتی ہوں کہ اس کے لیے سخت قانون, سخت آرڈیننس پاس کیا جائے. جو مرد زیادتی کرتا ہے اس کے لیے سخت قانون نافذ ہوگا, مرد کو پتہ لگے گا کہ نہیں یار میں یہ کرتے ڈروں کہ میرے اوپر اس کی کارروائی ہو جائے گی, تو ہمارے پہ ظلم ختم ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت.